والصلاة والسلام على سید الرسل و خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ وقال اللہ تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العظیم۔ دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، آواز دینا، کسی کو مخاطب کرنا، کسی کو دعوت دینا۔ لیکن شریعت اسلامیہ میں دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے اپنے حالات واقعات بیان کرنا، اپنی کمزوری کا، اپنی بے بضاعتی کا اللہ کے سامنے اعتراف کرنا اور اس مالک سے مدد طلب کرنا۔ اسی وجہ سے دعا کو عبادت کہا گیا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا اصل میں عبادت ہے۔ اور اگر آپ تمام عبادات پر غور کریں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر عبادت کی تکمیل، ہر عبادت کی روح اللہ تعالیٰ نے دعا کو بنایا ہے۔ نماز کی بات ہے، اس میں بھی دعا کا تذکرہ بہت زیادہ ہے۔ حج کے موقع پر بھی بہت زیادہ دعائیں ہیں۔ صدقات و خیرات کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ اے میرے نبی، آپ کے صحابہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ کا مال لے کے آتے ہیں، آپ ان سے زکوٰۃ کا مال وصول کریں، صدقے کا مال وصول کریں اور ساتھ میں دعا ضرور کر دیں۔ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہوگی۔ آپ دین اسلام کے اندر کوئی بھی عبادت لے لیں، ہر عبادت کے اندر دعا موجود ہے۔ اسی لیے دعا کے بارے میں جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہا کرتے تھے، دعا حقیقت میں ایک دستک ہے۔ آپ کسی بھی دروازے پہ جاتے ہیں، جا کے دستک دیتے ہیں تو وہ دروازہ کھلتا ہے۔ اگر آپ دستک ہی نہیں دیتے، دروازے کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں اور آپ کا تصور یہ ہو، آپ کا احساس یہ ہو کہ چلیں کبھی تو کھلے گا نا، کب تک نہیں کھلے گا، انتظار کرتے رہیں، چانس ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے کھل جائے۔ لیکن دروازہ کھلوانے کا اصل طریقہ یہی ہے کہ آپ اس پہ دستک دیں جا کے۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمارے لیے بہت بڑی سمجھ کی بات ہے کہ ہم اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ عموماً یہ خیال اور تصور کیا جاتا ہے کہ دعا کس سے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے حالات کا پتہ ہے، پھر اس اللہ سے مانگنا ہی کیا ہے، پھر اس سے سوال ہی کیا کرنا ہے۔ اور صوفیاء نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا، حسبی من سوالی علمہ بحالی، مجھے اللہ سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے حالات کو جانتا ہے۔ یہ غلط نظریہ ہے، غلط سوچ ہے۔ اللہ سے سوال کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا معاملہ انسانوں سے ذرا مختلف ہے۔ انسان تو وہ ہے نا، جب آپ اس سے ایک بار مانگیں گے دے سکتا ہے،
دوبارہ مانگیں گے دے سکتا ہے، تیسری بار مانگیں گے ناراض ہو جائے گا، چوتھی بار مانگیں گے زیادہ ناراضی کا اظہار کرے گا، پانچویں بار مانگیں گے دھکے بھی دے گا، گالیاں بھی دے گا، برا بھلا بھی کہے گا، لیکن کائنات کا خالق و مالک وہ عظیم ذات ہے، اس سے جتنا زیادہ مانگیں گے، جتنا زیادہ مانگیں گے وہ اللہ اتنا ہی رحم و کرم زیادہ کرے گا۔ بلکہ نہ مانگنے والا، سوال نہ کرنے والا، دعا نہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر میں متکبر انسان بن جاتا ہے، اور تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ بلکہ کتاب حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو میرے سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، میرے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، میرے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلاتے، میرے سامنے اپنی التجائیں تمنائیں لے کے نہیں آتے، مجھ سے دعا نہیں کرتے، یہ تکبر کرنے والے ہیں، اور میں ان لوگوں کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ دعا کے بارے میں یہ غلط تصور ختم کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سارا معلوم ہے نا، تو پھر دعا کیوں کریں؟ دعا اسے کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کے بارے میں دوسرا ایک غلط تصور یہ پایا جاتا ہے کہ دعا، اللہ اکبر، یہ دعا کس حال میں کرنی چاہیے؟ جب مشکل آئے گی، جب مصیبت آئے گی، جب پریشانی آئے گی، تبھی دعا کی جائے گی۔ ایک مومن مسلمان کی شان اور عظمت یہ ہے کہ مومن مسلمان ہمہ وقت اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ اے میرے صحابی، اللہ کے نبی نے اپنے چچا کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا تھا، اے میرے چچا کے بیٹے، اللہ سے خوشحالی میں دعا کرتے رہا کرو۔ جب خوشحالی کا وقت ہے، خوشی کا وقت ہے، خیر کا وقت ہے، تب اللہ سے دعا کرتے رہا کرو۔ اگر تم پہ مشقت آ جائے گی، مشکل آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، تو وہ کائنات کا رب تمہیں اس پریشانی میں یاد رکھے گا۔ تم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو۔ تو لہٰذا حالات خوشی کے ہوں، حالات پریشانی کے ہوں، حالات انسان کے لیے قابل برداشت ہوں یا انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوں، ہر حال میں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اگرچہ ہماری انسانوں کی مثالیں یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلی طور پر ان کو فٹ کرنا تو مناسب نہیں، لیکن مثالیں سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ ہماری مثالوں سے ماورا ہے۔ ایک انسان کے ساتھ اگرچہ آپ کا سگا چچا ہی کیوں نہ ہو، آپ کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ کا کتنا ہی گہرا دوست کیوں نہ ہو، آپ اگر اس سے میل ملاپ رکھیں گے، ملاقات ہوتی رہتی ہے، کبھی آپ اس کو فون کال کرتے ہیں، کبھی آپ اس کو میسج کرتے ہیں، کبھی آپ اس کی ملاقات کے لیے اس کے گھر چلے جاتے ہیں، کبھی اس کو اپنی ملاقات کے لیے اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں، اس کی غمی کا موقع آئے آپ تب بھی پہنچتے ہیں، خوشی کا موقع آئے تب بھی پہنچتے ہیں، تو یقیناً جب آپ پر کوئی مشکل وقت آئے گا، کوئی کڑا وقت آئے گا، آپ کا وہ دوست، آپ کا وہ رشتہ دار لازماً آپ کے اس موقع پہ آپ کا تعاون کرے گا، مدد کے لیے پہنچے گا۔ لیکن اگر قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، عزیز کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، آپ اس سے میل ملاپ چھوڑ دیں، بات چیت کرنا چھوڑ دیں، تعلقات منقطع کر دیں، تو کسی مشکل وقت میں پھر یہ تمنا لے کے بیٹھ جائیں کہ وہ آپ کی مدد کے لیے آئے گا، ایسا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ یاد کرتے رہا کریں، حالات جیسے بھی آ جائیں، مشکل آئیں، خوشحالی کے آئیں، اللہ سے دعا کرتے رہا کریں۔ دعا کرنے سے انسان اپنے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، دعا کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب قرب اختیار کر لیتا ہے، دعا کرنے والا انسان اللہ کی عبادت گزاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو دعا کی کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، چونکہ دعا کا ماہ رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی آیت، دعا کا مسئلہ، دعا کا حکم ماہ رمضان کی آیات کے درمیان میں نازل کیا ہے۔
یہ ثابت کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ایک روزے دار کا روزے کی حالت میں دعا کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو بڑا پیارا ہے، بہت پسند عمل ہے۔ تو لہٰذا دعا کی شرائط و آداب بھی تو ہونے چاہیے، اس کے طریقے کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کسی کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور اتنے زور سے دستک دیں، اتنے زور سے کہ گھر والوں کے کان پھٹنے لگ جائیں، وہ ڈر جائیں کہ پتہ نہیں کون آ گیا ہے، ابھی دروازہ توڑ دے گا، یا آپ جا کے دستک دیتے ہیں اور اتنے آہستہ انداز میں کہ گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو دستک کا بھی تو طریقہ ہونا چاہیے۔ جب شریعت وہاں پہ رہنمائی کر رہی ہے تو اللہ کے دروازے پہ دستک دینی ہے تو اس کا بھی تو طریقہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پہ دعا کے آداب میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ باوضو ہو جائیں، وضو کر لیں۔ نبی رحمت علیہ السلام کے پاس صحابی آتے ہیں، آ کے اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، تو صحابی بیان کرتے ہیں فتوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا، وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے دعا کی تھی۔ مکہ کے مشرکین نے پریشان کیا، نبی رحمت علیہ السلام نے دعا کی تو حدیث کے الفاظ فاستقبل القبلہ تھا، آپ نے اپنا رخ مبارک قبلے کی طرف کیا تھا۔ دعا کا پہلا طریقہ، پہلا ادب، آپ وضو کر لیں، اس کے بعد قبلہ کی طرف رخ کر لیں۔ یہ آداب کا خیال کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ آداب کے بغیر انسان کو مقصد نہیں ملتا۔ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ آداب کا خیال کریں گے ہمارا مقصد انشاءاللہ مل جائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے 1 سال ہو گیا دعا کرتے ہوئے، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ شاید تو دعا کے آداب سے غافل ہے، تجھے دعا کے آداب کا نہیں پتہ۔ تو پہلا ادب کیا ہے؟ وضو کر لیں۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ آپ قبلے کی طرف رخ کر لیں۔ تیسرا ادب کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کریں، جتنی زیادہ کر سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین، سورہ الفاتحہ پڑھیں، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کے نام زبانی یاد کریں، اللہ کے نام پڑھ کے رب سے دعا کریں، یہ رب کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ اور اللہ کے ناموں کے اندر یہ برکت موجود ہے کہ اللہ کے ناموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اور پیغمبر رحمت علیہ السلام تو بسا اوقات آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا کرتے تھے، رب کی تعریف کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، لیکن آپ یہ بھی کہا کرتے تھے لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اللہ جس طرح تو خود اپنی تعریف کر سکتا ہے اس انداز سے میں تیرا پیغمبر محمد بھی تیری تعریف نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی تعریف کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، ہمیں طریقہ بھی یہی سکھایا گیا ہے۔ آپ نماز کے اندر دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، لیکن پہلے جاتے ہی یہ دعا نہیں کر دیتے، پہلے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر جا کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دے۔ دعا کا چوتھا ادب یہ ہے، پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود پاک پڑھیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، آپ تشریف فرما ہے، صحابی آتے ہی فوراً دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم توب علیہ۔ آپ کو دعا کرتا رہا، لیکن نہ اللہ کی تعریف کی ہے، نہ پیغمبر کائنات پہ درود پاک پڑھا ہے۔ پیغمبر رحمت علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اگر اس نے اللہ کی تعریف کی ہوتی، پیغمبر رحمت پہ درود پاک پڑھا ہوتا، اس کی دعا کو اللہ قبول فرما لیتے۔ ایک اور موقع پہ دوسرے صحابی آتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، پیغمبر کائنات کی زبان اطہر سے الفاظ نکلتے ہیں میرے صحابی دعا کرو، اب تمہاری دعا کو اللہ قبول فرما لے گا۔ یہ چوتھا ادب ہے، پیغمبر کائنات پہ اچھے انداز سے درود پاک پڑھیں۔ پانچواں ادب یہ ہے، دعا کے بارے میں جلدی نہ کریں،
دعا کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ جلدی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ جلدی کس کو کہا جاتا ہے؟ فرمایا یہ بندہ دعا کرتا ہے، ایک بار دعا کی، 2 بار کی، 4 بار کی، 10 بار دعا کی، آخر کار کیا کہتا ہے؟ رب نے قبول ہی کوئی نہیں کی، اللہ تعالیٰ مانتا ہی نہیں ہے، دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جلدی ہے، دعا چھوڑنی نہیں چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کی صورتحال میں آگے چل کے بتاتا ہوں فائدہ کیا ہوگا۔ 5واں ادب یہ ہوگا دعا کرنے کا کہ دعا کرتے ہوئے آپ عزم کے ساتھ، 6واں ادب، عزم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ اللہ سے سوال کریں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو یہ دے دے، تو چاہتا ہے تو یہ دے دے، نہیں، اپنے رب سے مکمل زور کے ساتھ یہ کہو کہ یا اللہ میں نے تجھ سے لینا ہے، اللہ مجھے یہ عطا کر دے، مالک تیرے اختیار میں ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے اختیار میں نہ ہو، اس لیے اللہ سے مانگیے تو زور سے مانگیے، اللہ سے مانگیے، اصرار کے ساتھ مانگیے، الحاح کے ساتھ مانگیے، گریہ زاری کے ساتھ مانگیے، یہ نہیں کہیے تو یا اللہ تو چاہتا ہے تو دے دے۔ اور دعا کا 6واں ادب یہ ہے کہ دعا گناہ کی نہ کیجیے گا، قطع رحمی کی نہ کیجیے گا۔ یا اللہ میرا فلاں رشتہ دار ہے نا، انہیں ٹنگ توڑ کے رکھ دے، اللہ میرا فلاں رشتہ دار ہے نا، انہوں برباد کر دے، قطع رحمی کی دعا ہے، ایسی دعا نہ کیجیے، ظلم کی دعا نہ کریں، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اب دیکھیے دعا کی قبولیت کی چند شکلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم بسا اوقات پریشان ہو جاتے ہیں، دعا کی پریشان ہو گئے، میری دعا اللہ قبول ہی نہیں کر رہا، میری دعا مانی نہیں جا رہی، پریشان ہو جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی 4 شکلیں ہیں۔ سب سے پہلی شکل، ادھر بندہ دعا کرتا ہے، ادھر فوراً کائنات کا رب اس کو تسلیم کر لیتا ہے، اللہ فوراً مان لیتے ہیں، کیونکہ وہ چیز جو اللہ سے مانگی ہے وہ فوراً انسان کے لیے فائدہ مند تھی، اللہ فوراً ہی عطا کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ پیغمبر کائنات ممبر پہ تشریف فرماتے، صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی دعا کر دے اللہ بارش عطا فرما دے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ نیچے نہیں آئے کہ آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی ہے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ میرے لیے شہادت کی دعا کر دیں، میدان احد میں پہنچے، اللہ نے شہادت عطا فرما دی۔ ابو ہریرہ کی والدہ پیغمبر کائنات ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ابو ہریرہ بھی گھر نہیں پہنچے کہ والدہ پہلے اسلام قبول کر چکی ہیں، ہدایت کے رستے پہ آ چکی ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے دعا کرتے فوراً اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ دعا کی قبولیت کی دوسری شکل، انسان دعا کرتا ہے نا، وہ چیز جو اللہ سے مانگ رہا ہے وہ فوراً اس انسان کے فائدے میں نہیں ہوتی، کچھ عرصے کے بعد اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، کچھ عرصے کے بعد اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور یہ بندہ کہتا ہے کہ میری دعا شاید قبول ہی نہیں ہوئی، میں نے بڑا مانگا اللہ تعالیٰ سے۔ رب کے 2 پیغمبر ہیں، اللہ کے 2 نبی ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ہارون علیہ السلام، دونوں رب کے نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کا نتیجہ کب ملتا ہے؟ 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ جناب ابراہیم خلیل الرحمن 18,000 پیغمبروں کے باپ ہے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، کتنا نیک کام کرتے ہیں، رب کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا، اور بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد پھر جب دعا کرتے ہیں، لیکن وہ دعا قبول کب ہوئی ہے؟ سینکڑوں سال بعد جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ دعا قبول ہوئی ہے، سینکڑوں سال کے بعد قبول ہوئی ہے، ان کی زندگی میں قبول نہیں ہوئی۔ لہٰذا دعا کی قبولیت کا اثر نتیجہ کچھ دیر بعد میں نکلتا ہے، اللہ دعا تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، لیکن نتیجہ بعد میں نکلتا ہے جب انسان کے فائدے میں ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ دعا کرنے والا انسان اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، لیکن کائنات کا خالق و مالک جانتا ہے کہ میرا بندہ کتنا بھولا بالا ہے، میرے بندے پہ کتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے، کتنی بڑی آزمائش کا سامنا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چیز یہ مانگتا ہے اس کو وہ عطا نہیں کرتے، اس کے بدلے میں اللہ اس کی آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ انسان کہتا میری دعائیں قبول نہیں ہوئی،
دعا کرنے کی وجہ سے ہم پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں سے بچ چکے ہوتے ہیں، آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کا دروازہ بند کر چکا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ چوتھی شکل یہ ہے، انسان دعا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو کچھ بھی عطا نہیں کرتے، اس کی دعاؤں کو اللہ ذخیرہ کرتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کائنات کے رب نے اپنے ہر بندے کا ایک درجہ متعین کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا کہ میں نے اپنے بندے کو جنت کے اندر فلاں مقام دینا ہے، لیکن میرے بندے کی نیکیاں بہت تھوڑی ہیں، بندے کی نیکیاں بہت تھوڑی ہیں، کیسے اس مقام پہ پہنچے گا؟ کیسے اس مرتبے پہ پہنچے گا؟ جنت میں داخل کیسے ہوگا؟ اس کی نیکیاں کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ذخیرہ کر کے رکھتے رہتے ہیں۔ جب قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، دیکھے گا کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو نیکیاں اس نے کی نہیں، سوال کرے گا یا اللہ یہ اعمال میں نے تو نہیں کیے۔ اللہ کہیں گے میرے بندے تو نے دعائیں تو کی تھی نا، وہ تیری دعاؤں کا میں نے تجھے کوئی نتیجہ نہیں دیا تھا، تیری دعاؤں کو ذخیرہ کر کے رکھتا رہا، آج اس کو تیرے نامہ اعمال میں درج کر کے میں نے تیرے جنت میں داخلے کا سبب بنا دیا ہے، تیرے درجے کی بلندی کا سبب بنا دیا ہے۔ تب بندہ کہے گا میرے اللہ کاش تمہاری ایک بھی دعا دنیا میں اس کا نتیجہ مجھے نہ دیتا، میری ساری دعاؤں کو ذخیرہ کر کے میرے نامہ اعمال میں درج کر دیتا۔ اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ لاسٹ میں آپ کو 2-3 باتیں یہ بتاتا ہوں دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہے۔ نماز کے بعد آپ دعا کریں، خصوصی طور پہ انفراداً دعا کریں، اکیلے بیٹھ کے دعا کریں، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تلاوت کلام مقدس قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا کریں، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ مسجد تعمیر کرتے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں، رب کے گھر پہ کوئی پیسہ روپیہ خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کریں، اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ صدقہ خیرات کرنے کے بعد آپ دعا کریں، اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ بارش کے وقت میں دعا نازل ہو، بارش نازل ہو، اس وقت آپ دعا کریں، اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ سفر کی حالت میں آپ دعا کریں، مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ اور جمعے والے دن عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک آپ مسجد میں اکیلے بیٹھ جائیں، گھر کے کسی کمرے میں بیٹھ جائیں، دروازہ بند کر کے بیٹھیں، رب سے دعائیں کریں، اس وقت میں اللہ دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور سلف کی یہ صورتحال تھی، طاؤس بن کیسان، مفضل بن فضالہ اور دیگر اسلاف کی یہ صورتحال تھی۔ جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز پڑھتے، عصر کی نماز پڑھ کے دروازے بند کر دیتے، لوگوں سے ملاقات ختم کر دیتے اور شام تک بیٹھے رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اور آخری بات ہے بدھ والے دن ظہر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز تک دعا کریں، اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جناب جابر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں نے اللہ سے اتوار والے دن دعا کی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، سوموار کو دعا کی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے منگل کو دعا کی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے بدھ والے دن اللہ سے دعا کی اور ظہر سے عصر کے درمیان کی، میرے رب نے دعا کو قبول کر لیا۔ جابر فرماتے ہیں اس دن سے لے کے جب بھی مجھے کوئی اہم ترین مسئلے میں دعا کرنا ہوتی تھی، کسی بڑے ضروری معاملے میں دعا کرنا ہوتی تھی، میں تلاش کیا کرتا تھا کہ بدھ کا دن آئے اور بدھ والے دن پھر ظہر سے عصر کا وقت آئے، اس وقت میں دعا کرتا اور جب بھی میں نے دعا کی میری دعا کو رب کائنات نے قبول فرمایا ہے۔ لہٰذا اس وقت میں بھی دعا کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب بھی دعا کریں اپنی دعا میں ملت اسلامیہ کو یاد رکھیں، کشمیر کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھیں، پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھیں۔ اپنی اس مسجد کے لیے، تمام مساجد و مدارس کے لیے، خصوصاً علماء کے لیے دعائیں کیجئے۔ قاری عبدالحفیظ صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے دعا کریں۔ دیگر جتنے علماء کرام ہیں دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔